اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پر یا دیگر ذرائع کے ذریعے 25 محرم الحرام کے حوالے سے قوم کے اندر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے قوم کی خدمت میں یہ جو ہے اس سارے واقعہ کی تفصیلی وضاحت پیش کرنا مقصود ہے، تاکہ عوام کے سامنے دونوں پہلو ہوں اور ان کو پھر اس معاملہ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ تقریباً 40 سال سے اس ادارہ کے اندر نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے اور یہاں پہ نماز جمعہ تمام فقہا کے فتوے اور عین شرعی احکام کے مطابق انجام دیا جاتا ہے، یعنی اول زوال کے ساتھ اذان ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمارا متصل خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو تقریباً 1 بجے تک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور نماز جمعہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہی تقریباً شیعہ فقہا کا فتویٰ بھی ہے کہ اول زوال میں اگر نماز جمعہ شروع نہ ہو تو پھر اس کو آپ جمعہ کی صورت میں ادا نہیں کر سکتے، آپ کو چاہیے کہ نماز ظہر پڑھے یا نماز ظہر واجب کی صورت میں ادا کی جائے۔ اور اول زوال سے اگر نماز جمعہ لیٹ ہوتی ہے تو شیعہ فقہا کے نزدیک وہ نماز جمعہ ٹھیک نہیں ہے، یا فقہ جعفریہ کے مطابق آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، مقامات مقدسہ پہ جہاں کہیں بھی نماز جمعہ ہوتی ہے اس کا شیڈول یہی ہے، اور اسی شیڈول جو کہ شریعت مقدسہ کا ہے اس کے مطابق مرکزی امام بارگاہ اور جامع مسجد جعفریہ بلاک نمبر 7 سرگودا میں بھی نماز جمعہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ عرصہ 40 سال سے اس جگہ پہ امام جمعہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا خان ظہور حسین خان صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں بندہ حقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ نماز جمعہ کی جو ہے وہ جماعت کرواتا ہے۔ اس سال کچھ یوں ہوا کہ 25 محرم الحرام کو چونکہ جمعہ آ رہا تھا تو اس حوالے سے تقریباً 3 یا 4 دن پہلے یہاں پہ انتظامیہ کو آگاہ میں نے کیا کہ اس روز مجلس عزا بھی ہے اور جلوس بھی ہے اور روز جمعہ بھی ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر نماز جمعہ کے انعقاد کا جو شرعی فیصلہ ہے یا شرعی حکم ہے اس کے مطابق 12:15 تک یا حد 12:30 تک مجلس میں وقفہ کروا کر ہزاروں لوگوں کے جمعہ کو ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہرحال سلسلہ یوں ہوا کہ 12:05 پہ میں اوپر سے نیچے اترا اور دفتر میں نے اطلاع دی کہ میں پنڈال میں جا رہا ہوں اور آپ ذرا ان کو ریمائنڈ کروا دیں کہ نماز جمعہ کا جو شرعی حکم اور فتویٰ اور جو شرعی فیصلہ ہے اس کے مطابق حد 12:30 تک اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور وقفہ کروا کر نماز جمعہ کو بر وقت ادا کروایا جائے۔ ہم نے جا کر وہاں پہ
پنڈال میں صفیں شفیں درست کروائیں، اور جب 12:20-25 کے درمیان وقت ہوا تو ایک فرد کو میں نے ممبر پہ بھیجا کہ جائیں اور انتظامیہ کو آگاہ کریں کہ نماز جمعہ کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، لہٰذا آپ 12:30 تک مجلس عزا کا وقفہ کروا کر نماز جمعہ کے لیے ہمیں وقت دیں۔ ان لوگوں نے اس فرد کی کوئی بات نہ سنی۔ اسی اثناء میں 2-4 افراد دیگر بھی ان کو یہ کہنے کے لیے سٹیج کے قریب گئے، جن میں سے کچھ افراد کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، زد و کوب کیا، اور ان کو پیچھے سے پولیس نے آ کر بچا کر ان کو پیچھے بیک گراؤنڈ جہاں پہ وہ بیٹھے تھے وہاں پہ لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے عوامی صورتحال اور پوزیشن کو دیکھا کہ اب چونکہ ایک فرد مارا بھی گیا ہے، لہذا اس پہ تشدد بھی ہوا ہے، اور اب فساد مزید بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی اثناء میں میں نے خود مداخلت کی اور ممبر پہ چلا گیا اور وہاں پہ انتظامیہ کی منت سماجت کی کہ اب اس وقت جو ہے وہ پوزیشن جو ہے خراب ہو رہی ہے اور عوام میں تصادم کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ شفقت فرمائیں، ذاکر صاحب کو وقفہ نماز جمعہ کے لیے گزارش کریں تاکہ نماز جمعہ جو ہے اس کو بر وقت ادا کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ لوگوں کے اندر اس غلط فہمی کو پھیلایا جا رہا ہے کہ مولانا نے جا کر ذاکر صاحب کو ممبر سے اتارا، ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ذاکرین کا احترام کرتے ہیں، اور ذاکر صاحب کو کسی قسم کی کوئی بات بھی میں نے نہیں کی۔ آپ ویڈیو میں دے سکتے ہیں، اصلاً ذاکر صاحب سے کوئی کسی قسم کا ہمارا الجھاؤ نہیں ہوا، ذاکر صاحب سے کوئی کسی قسم کی کسی نے بدتمیزی نہیں کی، ذاکر صاحب کو کسی نے ممبر سے نہیں اتارا۔ لیکن جب انتظامیہ سے پیچھے ہماری یہ بات چل رہی تھی، یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جب تھوڑی سی بات لمبی ہوئی تو ذاکر صاحب نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور وہ بند پڑھ کر مجلس کا وقفہ کروا کر نماز جمعہ کے لیے ہمیں وقت دے دیا۔ اذان ہوئی اور نماز جمعہ کا باقاعدہ طور پر اس پنڈال میں انعقاد ہوا اور باقاعدہ اپنے وقت کے اندر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی گئی۔ کسی قسم کی اس کے بعد یہاں پہ کوئی تصادم نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کی یہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا فساد نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بات بعد میں نہیں ہوئی۔ اب لوگوں کے اندر ایک چیز جو ہے وہ غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی ہے، اب یہاں پہ 2 چیزیں انتہائی جو ہیں وہ لازمی ہیں کہ ان کی وضاحت کی جائے تاکہ عوامی سطح پہ جو انتشار اور خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کیا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ذاکر صاحب سے بدتمیزی کی، نہ واللہ، یہ ایک شرعی قسم ہے، میں کھا کر کہہ رہا ہوں کو ذاکر صاحب سے کسی نے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور موقع کی نزاکت اور لوگوں کے اندر جو انتشار پیدا ہو رہا تھا اس سے بچانے کے لیے میں ممبر پہ گیا تاکہ اگر یہ یہاں پہ مسئلہ نہیں رکتا تو لوگ جو ہیں وہ اور بھی دست بگریباں ہوں گے۔ ان کو بچانے کے لیے میں ممبر پہ گیا، نہ کہ ذاکر کو اتارنے کے لیے گیا۔ یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی جو ہے اس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 12:45 یا 50 پہ۔ اصلاً نماز جمعہ ہم 2 مولوی صاحبان یہاں پہ کرواتے ہیں، ایک مولانا ظہور حسین خان صاحب قبلہ اور دوسرا ان کی عدم موجودگی میں نماز جمعہ ادا کرواتا ہوں۔ اصلاً ہمارے ساتھ کوئی بھی ٹائمنگ کے حوالے سے بانیوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم اتنے بجے وقفہ کریں گے
اور چونکہ نماز جمعہ کا انعقاد شرعی حوالے سے آپ توضیح المسائل کے حوالے سے اٹھا کر دیکھ لیں تو سب فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ واضح ہے کہ اول زوال میں اذان اور ساتھ ہی خطبہ شروع ہو تو وہ نماز جمعہ ہے، اور وہ آج کل زوال جو ہے وہ تقریباً 6-7 منٹ پہ ہو رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ تاخیر کریں تو 12:30 تک، اور اس سے اگر لیٹ ہو تو نماز جمعہ نہیں ادا کی جا سکتی۔ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ وضاحت کرنے کا یہ ہے کہ ہم دوران جمعہ تقریر کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر ان کا ایک سیاسی مسئلہ ہے، نہیں، آپ نماز جمعہ کے احکام کسی بھی فقیہ کی توضیح المسائل اٹھا کر پڑھ لیں، اس میں خطبے کو 3 حصوں میں انجام دینا پڑتا ہے، ایک حمد و ثناء الہی، دوسرے نمبر پر محمد و آل محمد پہ صلوات، اور تیسرے نمبر پہ وعظ و نصیحت۔ آغا سیستانی صاحب کی توضیح میں باقاعدہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنیاد پر خطیب خطبہ وعظ و نصیحت مقتدی لوگوں کی زبان میں ان کو وعظ و نصیحت کرے۔ یہ ہماری سیاسی تقریر نہیں ہوتی، ہمیں مطلب ہے کوئی تقریر جو ہے وہ اس کا شوق نہیں ہوتا، یہ ایک خطبے کا چیز حصہ ہے، اور جس زبان میں خطبہ مقتدی سمجھتے ہیں اس زبان میں دینا جو ہے وہ حکم شرعی ہے، فقیہ کا فتویٰ احتیاط لازم کی بنیاد پر اس زبان میں ہمیں گفتگو کرنا پڑتی ہے، تو یہ ہمارا کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب سوشل میڈیا پہ کثرت سے عوام ایک دوسرے کو غلط فہمیوں کا شکار کر رہے ہیں، جس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں عوام کو، سادہ لوگوں کو یہ وضاحت کروں کہ مسئلہ اس طرح نہیں جس طرح لوگ آپ کو بتا رہے ہیں، یا لوگ آپ کو غلط فہمی کا شکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت وہ لوگ کہ جو اس چیز کو اچھال کر قوم کے اندر انتشار کر رہے ہیں، وہ قوم کی خدمت نہیں کر رہے، وہ قوم کو مزید الجھا رہے ہیں۔ اور اس میں تو میں نے ایک صاحب امامہ کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اپنی ایک تقریر اس موضوع پہ کر رہے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ پہلے طرفین کی بات کو سنیں پھر بات آگے کرے، بجائے اس کے کہ عام آدمی، میں نے وہ صاحب امامہ کو دیکھا کہ وہ بھی بغیر مجھ سے رابطے، بغیر مجھ سے تحقیق کیے ایک طرف کو سن کر یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ مولوی نے ذاکر کو اتارا، مولوی نے ذاکر کی توہین کی، مولوی نے منبر کے تقدس کو پامال کیا۔ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ ذاکر صاحب کا احترام کرتے ہوئے ان سے کوئی بھی بات نہیں کی، کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی الجھاؤ نہیں ہوا، کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ اگرچہ میں درمیان میں داخل نہ ہوتا تو بدتمیزی کے خدشات تھے، عوام کے اور بھی آپس میں لڑنے اور انتشار کا شکار ہونے کے بڑے خطرات تھے، ان سے میں نے بچانے کے لیے درمیان میں دخل اندازی کر کے انتظامیہ کی منت سماجت کر کے مجلس میں نماز جمعہ کا وقفہ کرایا۔ لہذا اب اس وقت جو بھی سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ قوم پہ اور اپنے حال پہ رحم کریں، اور اس چیز کو بجائے اچھالنے کے لوگوں کو اس چیز کو باور کروائیں کہ مسئلہ کی تہ تک پہنچ کر پھر اس کے بعد آگے اس چیز کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔ ایک طرف سے سن کر بات کو آگے پہنچانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ پراپوگنڈا بغیر تحقیق کے کرنا یہ اہل بیت کے دشمنوں کی سنت ہے۔ اور میں آپ سب جتنے بھی اس وقت میرے اس جو ہے وہ انٹرویو کو یا اس میرے کلپ کو دیکھیں، وہ آگے لوگوں تک اس وضاحت کو پہنچائیں تاکہ آئندہ عوام جو ہے وہ انتشار سے بچ سکے۔ میں دعا گو ہوں کہ خداوند منان
بحق محمد و اہل بیت محمد، ہم سب کا حامی ناصر بھی ہو، اور ہمیں ملت کے اندر انتشار نہیں